السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اچھا جی، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ نے ریکارڈنگ شروع کرنی؟ چلو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے 3 اعلانات ہیں، وہ آپ پہلے سماعت کر لیں، نوٹ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ آج حدیث کلاس سے بلوغ المرام کا جو ہمارا لیول 4 تھا، یہ اس کا آخری سبق، اور اس سبق میں ہم جو نماز سے متعلق وہ بات کریں گے۔ نماز کے جو احکام و مسائل ہیں ان کو مختصراً بیان کریں گے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ جو لیول 4 ہمارا مکمل ہوا ہے تو اس کا امتحان ہونا باقی ہے، تو وہ امتحان ہوگا، تو آپ سب جو ہے اس کی تیاری رکھیں، اور تقریباً کوئی 10-15 دن میں امتحان اس کا ہونا ہے، اور پھر آپ کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی آپ کے واٹس ایپ گروپ وغیرہ پہ۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ امتحان دیں گے تو پھر اس کے سرٹیفکیٹ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیے جائیں۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے، یہ تو حدیث کلاس سے بلوغ المرام کا لیول 4 جو ہے اس کا آخری سبق ہوگا۔ تو آئندہ جو سبق ہے ہمارا ہوگا، تو اس حوالے سے 2 باتیں ہیں۔ چونکہ ایک سبق شاید رمضان سے پہلے آئے گا، 1 یا 2، اور پھر باقی جو رمضان کے اندر جو اسباق آئیں گے تو ان کا جو دن ہے تو وہ مقرر کیا جائے گا، وہ جمعے کا دن ہی رہتا ہے یا کوئی اور دن، لیکن وہ دن آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو اس میں رمضان سے ہی متعلق جو مسائل ہیں ان پر بات چیت ہوگی، یعنی رمضان کے مسائل پر بات ہوگی، رمضان کے احکام و مسائل، اور دوسرا ہے زکوٰۃ سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ چونکہ رمضان میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کے احکام و مسائل وہ بیان کیے جائیں گے۔ اور عید سے پہلے جو مقررہ ہمارا دن ہوگا تو اس میں پھر عید کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ آج کے 3 اعلانات تھے۔ نمبر 1 تو یہ کہ آج ہمارا جو بلوغ المرام کا لیول 4 تھا تو اس کا اختتام ہو رہا، یہ اس کا آج آخری سبق ہے۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ آپ اپنی تیاری رکھیے، تو انشاءاللہ وہ پھر کوئی 10-15 دن میں آپ کا اس لیول 4 کا امتحان ہوگا، اور پھر وہ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عید تک جو ہے کے لیے جو ایک کورس مختص کیا گیا ہے، یہ تقریباً بنیں گے کوئی 6 یا 7 ہفتے بنیں گے۔ تو ان 6-7 ہفتوں میں جو ہمارا کورس ہے، اور وہ انتہائی ضروری ہے اور اہم ہے، اور وہ ہے رمضان کے اور زکوٰۃ کے مسائل، اور اس کے آخر میں ہوں گے عید کے احکام و مسائل۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ بھرپور طریقے سے آپ جیسے کلاس میں تشریف فرماتی ہیں، لاتی ہیں، آپ سنتے ہیں سب لوگ، تو ویسے ہی آپ تشریف لائیں، بلکہ جو اور لوگ بھی ہیں، چونکہ رمضان کے مسائل تو سب کے لیے ہیں، پھر زکوٰۃ کے مسائل بھی سب کے لیے، عیدین کے مسائل بھی سب کے لیے ہیں، تو آپ اور بھی زیادہ ذوق شوق کے ساتھ تشریف لائیے۔ تو رمضان میں انشاءاللہ یہ جو مختصر سا ہمارا کورس ہوگا زکوٰۃ سے اور رمضان کے مسائل سے متعلق، اور ساتھ عیدین سے، عید کے مسائل سے متعلق ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہوگا نماز کے حوالے سے۔ تو آج کے سبق میں ہم جو نماز کے احکام و مسائل ہیں، نماز کا مسنون طریقہ،
وہ مختصر بیان کریں گے، اور پھر ایسے ایک ایک جو رکن ہے نماز کا، وہ نیت سے لے کر وہ پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، اور تشہد ہے، سلام ہے، تو اس کے سارے احکام و مسائل وہ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں نماز کا جو مسنون طریقہ ہے اس سے۔ نماز کا مسنون طریقہ، سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس بارہ میں سب سے پہلے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، جو کہ حدیث نمبر 521 نمبر حدیث ہے، اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ یعنی جو نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، یا پھر آپ نے صحابہ کرام کو بتایا، وہ نماز کا طریقہ آپ کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ سکھایا۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے 521۔ اس میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا، بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن نماز مؤخر کر دی، اور یہ عصر کی نماز تھی۔ تو عروہ ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز مؤخر کر دی، جبکہ وہ عراق میں یعنی کوفہ میں تھے۔ تو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور اور کہا، اے مغیرہ، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ جو تم نے نماز اتنی مؤخر کر دی ہے، یہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جبریل نازل ہوئے اور نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا امرت۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ سے کہا، اچھی طرح سوچ لو تم کیا بیان کر رہے ہو۔ تو کیا وہ جبریل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات مقرر کیے تھے؟ عروہ نے کہا، بشیر بن ابو مسعود اپنے والد سے ایسے ہی بیان کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، اور یہ موطا امام مالک کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن نماز مؤخر کر دی، یہ عصر کی نماز تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث نمبر 221 کے اندر یہ مزید وضاحت موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان کی عادت نہیں تھی، بلکہ کسی ایک دن ایسا ہو گیا، پھر جب عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حدیث سنائی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز مؤخر کی، تو ابو مسعود انصاری نے انہیں حدیث بیان کی کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی جماعت کروائی تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا جو طریقہ سکھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور وہ کیسے؟ انہوں نے جماعت کروائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اگرچہ اس سے پہلے بھی نمازوں کے اوقات معلوم تھے، اور وہ ان کے مطابق ہی نماز پڑھتے تھے، مگر یہ بات ان کے لیے نئی تھی کہ جبریل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کروا کر نماز کے مقررہ اوقات بتائے۔ اس لیے انہوں نے عروہ سے کہا، تم جو بیان کر رہے ہو اس کی اہمیت کو سمجھو اور بتاؤ کہ کیا جبریل نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات مقرر کر کے بتائے تھے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ عروہ تابعی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، تو وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کروا کر ان نمازوں کے مقررہ اوقات بتائے تھے؟ اس پر عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند بیان کر دی کہ بشیر بن ابو مسعود اپنے والد ابو مسعود یعنی عقبہ بن عمر البدری سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں عروہ کا بشیر سے سننا اور ان کا اپنے والد سے سننا بھی ثابت ہے۔
تو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مؤخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مستحب وقت پر نماز پڑھنے میں دیر کر دی، یعنی اول وقت میں نماز پڑھنے سے دیر کر دی۔ یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اتنی مؤخر کر دی کہ سورج غروب ہو گیا، اور اس کی تائید بخاری کی حدیث 3221 سے ہوتی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں ان عمر ابن عبد العزیز اخر العصر شیئا، یعنی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کو کچھ مؤخر کر دیا۔ اس لیے طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں دعا المؤذن للصلاة العصر فامسى عمر بن عبد العزیز قبل ان يصلیها، مؤذن نے نماز عصر کے لیے بلایا تو عمر بن عبد العزیز نے نماز عصر پڑھنے سے پہلے شام کر دی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شام کے قریب کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز نے کبھی نماز میں دیر نہیں کی۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو اصل بات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بتایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا۔ تو گویا کہ نماز بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نماز کا طریقہ بھی من جانب اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اب نماز ایک ذکر ہے، تو اب یہ نماز جو ذکر ہے اس کو کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 239 میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کہ اللہ کا ذکر کرو اسی طرح جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، تو نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز صحابہ کرام کو سکھائی، اور پھر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے ان کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس پر گویا کہ مہر لگ گئی، اور جہاں کہیں کسی صحابی نے نماز میں کوئی کوتاہی کی، ظاہری بات ہے اس کو علم نہیں ہوگا، اسی وجہ سے وہ کریں گے، یا اس کا طریقہ درست نہیں تھا، نماز پڑھنے کا طریقہ درست نہیں تھا، یا حرکات و سکنات درست نہیں تھیں، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو آپ نے پھر اسے فرمایا کہ جاؤ بھی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر روایت فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ گیا، پھر پڑھ کر آیا، تو 2 دفعہ پڑھ لی اس نے، آپ نے پھر فرمایا کہ جاؤ بھی نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری دفعہ گیا، پڑھ کر آیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوٹ جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی مجھے تو ایسی پڑھنی آتی ہے، تو پھر آپ مجھے سکھا دیں میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا کہ بھی ایسے ایسے پڑھو۔ تو اس کا مطلب نماز اگر ہم اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور سکھائی ہے، پھر ہماری نماز ہوگی، وگرنہ ہم اپنے لحاظ سے تو نماز پڑھ لیں گے لیکن وہ نماز شمار نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض نماز پڑھنے والوں کو پورا ثواب ملتا ہے، بعض کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور بعض کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یعنی ایک بندہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے یا اپنا کام کاج چھوڑ کر وہ آتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، امام کے پیچھے صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر تمام وہ حرکات و سکنات کرتا ہے جو امام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کو نماز میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب اس کو کچھ بھی کیوں نہیں ملتا؟ اس وجہ سے نہیں ملتا کہ اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھی جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ پھر ہمیں نماز کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، اس کو جاننا چاہیے اور پھر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اب یہی بات ایک
واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جس کے رکوع و سجود مکمل نہیں تھے، تو آپ نے اس سے پوچھا، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو کب سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا 40 سال سے، یعنی جی میں تو 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی اگر تو اسی طریقے سے 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے تو تو نے نماز پھر 40 سال سے پڑھی نہیں، یعنی تمہاری پھر 40 سال سے نماز ہوئی نہیں۔ اور پھر مزید فرمایا کہ اگر تو ایسی نماز پڑھتے مر گیا تو تیری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جو روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی اب بتائیے کہ 40 سال سے وہ شخص ایسے نماز پڑھ رہا تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، پھر تو تیری 40 سال نماز ہوئی نہیں، تو نے پڑھی نہیں، یعنی کہ جو پڑھی ہیں وہ پھر ضائع ہو گئی، بیکار گئی، رائے گاہ چلی گئی۔ اور اگر تو اسی طرح مر گیا تو بے نمازی مرے گا، اور تو سنت اور طریقے پر نہیں مرے گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں تو حدیث میں آیا نا کہ پھر وہ بندہ تو پھر گویا کہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہوتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، جی کوئی نماز میں سے چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو رکوع اور سجود ٹھیک نہیں کرتے تو وہ نماز کے چور ہیں۔ تو اس کا مطلب رکوع اور سجود ٹھیک کرنے چاہیے۔ تو وہ کیسے ٹھیک کرنے چاہیے وہ احادیث کے اندر بیان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، آپ کا رکوع، وہ صحابہ کرام نے اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ وہ بیان کیا، یعنی کہ اب اس کا طریقہ بھی بیان کیا، پھر سجدے میں کیا پڑھنا وہ بھی بیان کیا، پھر کتنی دفعہ پڑھنا یہ بھی بیان کیا، یعنی سجدے کے مکمل احکامات بیان کیے۔ تو اسی طرح اب نماز جو ہے اس قدر اہم ہے کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے، اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا، جیسا کہ صحیح ترمذی کے اندر اور نسائی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، جس کی نماز درست یعنی میرے طریقے کے مطابق ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی، وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اور جس نے نماز بگاڑ دی یعنی میرے طریقے پر ادا نہ کی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ تو اس لیے نماز کو پہلے سیکھنا چاہیے، پھر اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نماز ہے وہ ہم نے اپنے باپ سے، دادا سے جیسے سنی دیکھی اور ویسے ہی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر وہ پڑھتے ہوئے بھی 2 4 سال نہیں زندگیاں گزر رہی ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی ہم اپنی نماز کو حدیث کے مطابق نہیں دیکھتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نماز انتہائی اہم ہے۔ نماز پر ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے، جنت کا دخول اس کا دار و مدار نماز پر ہے۔ تو قبر میں جو ہے وہ بچاؤ کا، کامیابی کا، قبر کی وحشت اور سختی اور عذاب سے بچاؤ کا وہ نماز حل ہے۔ تو لہذا اس نماز کو تو ہم اتنا اچھا کریں، ایسا بنائیں، ایسا پڑھیں سنت کے مطابق کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، اور پھر وہ نماز ہمیں قبر میں بھی سکون دے، قبر میں بھی راحت دے، قبر میں بھی وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہو اور عذاب سے بچاؤ کا سبب ہو۔ اور ایسے جب ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، نماز کا حساب ہو، تو وہاں پر بھی ہم سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ تو ایسی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ایسی نماز ظاہری بات ہے ہم سیکھیں گے، سنت کے مطابق خود جانیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو تبھی ایسی نماز ہوگی۔ تو آئیے اب ہم ایک مختصر سا نماز کا جو مسنون طریقہ ہے، سنت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور پھر جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس میں اس کی تھوڑی تفصیلات بھی بیان کریں گے۔ تو نماز کی وہ کیفیت اور طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اسلامیہ سے تواتر کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان وضو کرے، اپنے سطر کو ڈھانپے، قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی نیت اپنے دل میں کرے، ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھائے، اللہ اکبر کہے، اور اپنے ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھے، پہلے ثنا پڑھے،
پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لے۔ پھر رفع الیدین کرتا ہوا، یعنی کہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہوا رفع الیدین کرتا ہوا اللہ اکبر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔ دوران رکوع کمر بالکل سیدھی ہو اور دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہوں کہ بازو بالکل سیدھے ہوں۔ رکوع میں سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، نہ زیادہ نیچے ہو اور نہ زیادہ اوپر۔ رکوع کی تسبیحات پڑھے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اور رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے۔ پھر ربنا ولک الحمد کہے اور اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدہ ریز ہو کہ پہلے زمین پر ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھے۔ سجدے میں 7 اعضاء یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور چہرہ، پیشانی اور ناک زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ سجدے میں کوہنیاں زمین سے پہلو اور بلند کوہنیاں زمین سے بلند اور پہلوؤں اور رانوں سے الگ رہیں۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اور دائیں کو اس طرح کھڑا کر کے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہو، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے اور رب اغفر لی یا دوسری دعا پڑھے جو اللہ اکبر کہے، پھر اللہ اکبر کہے اور اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے جلسہ استراحت کے لیے قدرے بیٹھے اور پھر اپنے ہاتھوں پر وزن ڈالتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت اسی طرح پڑھے۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے اس طرح بیٹھے جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا اور اتحیات پڑھے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا ضروری نہیں، اگر کوئی ملا لے تو بہتر ہے اور اگر نہ ملائے تب بھی نماز ہو جائے گی، ضروری نہیں۔ آخری تشہد میں اپنی پشت کو اس طرح زمین پر رکھ کر بیٹھے کہ بایاں پاؤں دائیں پاؤں سے کچھ باہر آ جائے۔ اس تشہد میں درود ابراہیمی اور اس کے بعد مسنون دعائیں بھی پڑھے۔ مکمل تشہد میں اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتا رہے اور آخر میں دونوں طرف سلام پھیرے، اور یاد رہے کہ اگر صرف ایک طرف یعنی دائیں جانب بھی سلام پھیر دیا جائے تو کفایت کر جاتا ہے۔ یہ نماز کا مسنون طریقہ ہے، مختصر سا ایک نظر۔ اب اس کی ظاہری بات ہے تفصیلات جو ہیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں، تو اب ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیلات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہے نماز جب ہم شروع کریں گے تو اس میں ہم نیت کریں گے، نیت کا مسئلہ سب سے پہلے آئے گا۔ اچھا، اب نماز میں جو نیت کا مسئلہ ہے، نیت کرنے کا طریقہ ہے، وہ ہمارے ہاں جو مشہور و معروف ہے جس طرح لوگ کرتے ہیں، تو وہ جو طریقہ ہے وہ بول کر کرنا ہے۔ جیسے کوئی شخص اب مغرب کی نماز پڑھے گا یا عشاء کی نماز پڑھے گا تو وہ کہتا ہے کہ بھی 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب، منہ طرف کعبہ شریف کے، اور اس طرح وہ جو لفظ بولتے ہیں تو وہ پھر نیت کر کے پھر کہتے ہیں اللہ ہو۔ تو اب یہ جو نیت کے الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اس طرح نیت کرنا درست نہیں۔ نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا فعل ہے، اور جب ہم زبان سے کہتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے قول۔ تو نیت کرنے کا حکم ہے، کچھ پڑھنے کا، دہرانے کا اور قول بولنے کا وہ حکم نہیں۔ تو لہذا نیت جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتی، نیت نام ہی دل کے ارادے کا ہے، دل کے ارادے کا نام نیت۔ اور اب جو بندہ زبان سے بول رہا ہے وہ نیت نہیں کر رہا بلکہ وہ تو کلام کر رہا، تو کلام زبان سے ہوتا ہے، تو لہذا یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے یہ نیت کا طریقہ درست نہیں۔ اب وہ حدیث تو بالکل معلوم ہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن اب وہ جو نیت ہے پہلے سمجھ تو آنی چاہیے کہ نیت ہے کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کس طرح کیا کرتے تھے؟ کیا دل سے نیت کرتے تھے یا زبان سے؟
کسی قسم کے الفاظ ادا کرتے تھے، بعض لوگ نماز کی نیت اپنی مادری زبان میں کرتے ہیں، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی دل کا ارادہ ہے، لہذا نیت دل کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جو بھی کام کرنا ہو اس کا دلی ارادہ کر کے کر گزرے، زبان کے ساتھ کلمات ادا کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اعمال صالحہ بے شمار ہیں اور سب کی قبولیت کا انحصار نیت پر ہے۔ نیک اعمال درست نیت سے ہی کیے ہوں گے تو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی عمل بری نیت سے کیا ہو تو اس کا انجام بھی اس طرح کا برا ہی ہوگا۔ اب وضو، تیمم، غسل، جنابت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ جیسی بے شمار عبادات اور اعمال کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ حج اور عمرہ وہ عبادت ہے جس کی نیت زبان سے بول کر کی جاتی ہے، اور وہ چونکہ احادیث میں آ گئی ہے، تو آج بھی اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کی نیت کرے گا تو بول کر کرے گا، ویسے ہی کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو حج اور عمرہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل کے لیے لفظی نیت نہ بتائی ہے اور نہ خود ایسا کیا۔ تعجب ہے کہ لوگ نماز کے لیے تو اپنی مادری زبان میں نیت کر لیتے ہیں، لیکن طہارت، وضو، غسل وغیرہ اعمال کی کوئی لفظی نیت نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان ہے کہ کس قدر مبنی بر حقیقت ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی انسان حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر تلاش کرتا رہے، یعنی 950 سال تک وہ بندہ تلاش کرتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو ہرگز کامیاب نہیں ہوگا سوائے سفید جھوٹ بولنے۔ اگر اس میں خیر و بھلائی ہوتی صحابہ کرام سب سے پہلے ایسا کرتے اور پھر ہمیں بھی وہ بتا کر جاتے۔ تو شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں، اپنے خطوط میں لکھتے ہیں زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باروایت صحیح اور نہ باروایت ضعیف ثابت، یعنی ثابت ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام اور تابعین نظام زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب اقامت کہتے تو صرف اللہ اکبر کہتے تھے، بس زبان سے نیت کرنا گویا بدعت ہوئی، ایک نیا کام ہوئی۔ اب جو بندہ نماز کے شروع میں بدعت کر لے تو بدعت کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کل بدعت ضلالۃ، دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں جائے۔ اور بدعتی آدمی جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث جن میں آپ نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کی تو توبہ قبول نہیں کرتا، بدعتی آدمی پر لعنت کی۔ بلکہ آپ نے فرمایا جو بندہ مدینہ منورہ میں کسی بدعتی آدمی کو وہ اپنے گھر ٹھہرائے، اس کو جگہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے نفل عبادات بھی قبول نہ کرے، فرض بھی قبول نہ کرے۔ تو بدعت جو ہے اور بدعتی جو ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو مغضوب ہے، تو ان پر لعنت کی گئی، ملعون ہے۔ تو اس لیے نماز کے شروع میں بدعت، اور پھر نماز ساری پڑھی جائے گی تو بتائیے اس نماز کا کیا بنے گا۔ تو بہرحال یہ ساری وضاحت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت ثابت نہیں، بلکہ آپ کے اصحاب اور تابعین میں سے کسی سے بھی لفظی نیت کا کوئی ثبوت نہیں، اور بتصریح ائمہ یہ بدعت ہے۔ اور اس کی مطلب آپ خود عقل سے سوچیں کہ ساری کی ساری نماز کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ اور جب ہم نیت کرتے ہیں تو کوئی اگر پشتو ہے تو پشتو زبان میں کر رہا ہے، اگر کوئی جو وہ اردو زبان والا اردو زبان میں کر رہا ہے، کوئی سندھی بلوچی ہے تو وہ اپنی زبان میں کر رہا ہے، کوئی عربی ہے تو اپنی زبان میں کرے گا، اور اگر کوئی کسی بھی زبان میں تو وہ اپنی زبان۔ اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ساری نماز عربی زبان میں ہے تو پھر نیت کے الفاظ عربی زبان میں کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ کبھی بولے ہوتے تو پھر وہ حدیث میں آ جاتے، جب حدیث میں آ جاتے تو پھر آپ بھی وہ کرتے، میں بھی وہ کرتا، سارے وہی لفظ بولتے، اپنی اپنی طرف سے اپنی اپنی بولیوں میں کوئی لفظ بولتا ہی نہیں۔ جیسے اب ہم نماز سے پڑھتے ہیں تو عربی زبان میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تو کسی زبان میں نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے بہرحال جو نیت کا مسئلہ ہے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب سے پہلا نماز کا
رکن ہے، نماز کا پہلا کام ہے، تو لہذا وہ اسی طریقے سے کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور نیت کیا ہے؟ وہ دل کا فعل ہے. تو جو بندہ اب اپنے گھر سے، اپنی دکان سے اٹھتا ہے، یا کوئی خاتون ہے وہ اپنے کام کاج چھوڑتی ہے اور پھر وہ وضو کرتی ہے، اور پھر وضو کر کے پھر وہ مصلی پہ آتی ہے، یا مسجد میں کوئی بندہ جاتا ہے، تو کیا اس کی نیت نہیں ہوئی؟ اس نے اپنی دکان کیوں بند کی؟ اس نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ اس نے اپنا کام کیوں چھوڑا؟ اس نے وضو کیوں کیا؟ پھر وضو کر کے وہ مصلی پر کیوں آیا یا کیوں آئی ہے؟ تو صاف ظاہر ہے اس کا اس کی نیت ہو چکی، اس کا ارادہ ہو چکا کہ وہ نماز کے لیے. لیکن اب مصلی پہ کھڑے ہو کر پھر کہنا 4 رکعت نماز فرض اور منہ طرف کعبہ شریف کے وغیرہ وغیرہ ہی کہنا، تو یہ اب سوال پیدا ہوگا کہ مسنون ہے کہ نہیں، حضور پاک نے کی کہ نہیں کی. چونکہ اپنی مرضی سے ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کوئی کام ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم تو صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور ایسے ہی آپ نے فرمایا، حدیث ابھی آپ نے سنی ہے، سلو کما رأیتمونی، تو ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. اچھا، اب یہ جو حدیث ہے نا، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، اس حدیث میں اب ایک اور بات کی وضاحت موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورتوں کے لیے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیا عورتوں کا نماز کا طریقہ مردوں سے الگ ہے، یا پھر مردوں اور عورتوں کا جو نماز کا طریقہ وہ الگ الگ، اس میں کوئی فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں. وہ اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک، وہ بھلے قیام ہے، بھلے رکوع ہے، بھلے سجدہ ہے، بھلے تشہد ہے، سجدے کی کیفیات ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چونکہ فرق تو ہم تب کریں گے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ مرد ایسے قیام کریں، عورتیں ایسے قیام کریں، مرد ایسے سجدہ کریں، عورتیں ایسے سجدہ کریں، مرد رکوع ایسے کریں، عورتیں ایسے کریں، مرد ایسے تشہد میں بیٹھیں، عورتیں ایسے تشہد میں بیٹھیں، تو پھر تو ٹھیک ہوگی بات. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بتائی نہیں. اچھا، پھر ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اب جیسے بہت ساری عورتیں، اکثر عورتیں جب وہ سجدہ کرتی ہیں وہ زمین کے ساتھ ایسے بالکل چپک جاتی ہیں، اور وہ جیسے بالکل مینڈ کی زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے، چپکی ہوتی ہے وہ ایسے. یا پھر جب وہ کھڑی ہوتی ہیں تو اپنے پاؤں کے درمیان وہ 4 یہ جو انگلیاں ہیں ان کے برابر ایک فاصلہ کرتی ہیں، اس سے زیادہ پاؤں نہیں کھولتی. تو اب کوئی پوچھے بھائی یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ مرد حضرات ہاتھ باندھتے ہیں جو ہے ناف کے نیچے، اور عورتیں باندھتی ہیں سینے پر. اب یہ کس نے بتایا ہے کہ مرد یہاں باندھے عورتیں یہاں باندھے؟ دیکھیے، اگر کوئی حدیث آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو بات ختم ہوگی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے نہیں، آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی نہیں، پھر ہم اپنی طرف سے ایسے کیوں کہتے ہیں؟ پھر اپنی طرف سے طریقہ کیوں بناتے ہیں؟ کیا ہمارا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا بنایا ہوا طریقہ اور پھر بعد میں بنایا ہوا طریقہ، بعد والے لوگوں کا طریقہ، کیا ہمارے لیے وہ حجت ہے، دلیل ہے؟ اور پھر اگر کوئی شخص ویسے نماز پڑھتا ہے، کوئی خاتون ایسے نماز پڑھتی ہے، پھر اس سے اگر پوچھا جائے تمہاری یہ نماز سنت کے مطابق ہے، تمہارا یہ تشہد یا سجدہ یہ سنت کے مطابق ہے، وہ اس کا کیا جواب ہے؟ اور پھر یہ جو حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، تو اب کیا اس حدیث کے مطابق؟ پھر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، کیا وہ نماز نہ پڑھا کرتی تھی؟ کیا وہ خواتین نہیں تھی؟ تو کیا ان کا سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی طرح نہیں تھا؟ کیا اس سے الگ تھا؟ تو جب ان کا سجدہ، وہ عورتیں ہیں، ان کا سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے جیسا ہے، پھر ہمارا سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے جیسا کیوں نہیں؟ ہم نے کیوں اپنا سجدہ اور اپنا تشہد الگ کر لیا، یہ کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد تھے تو لہذا ہم تو عورتیں ہیں، تو عورتیں جو ہیں وہ مرد کی طرح سجدہ نہیں کر سکتی. یہ ہمیں کس نے بات بتا دی اور کس نے سمجھا دی؟ یہ تو بالکل درست بات نہیں. دیکھیں، بات بنے گی قرآن کی آیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. تو قرآن
کی آیت لاؤ، قرآن کی آیت نہیں تو کوئی حدیث لاؤ، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ بھی عورت ایسا ادا کرتے، پھر تو بات درست ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، پھر ہم اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتے، جو عورت ہے وہ پیٹھ نہیں اٹھا سکتی، اس کا سطر اس میں ہے، پردہ اس میں ہے، فلاں، یہ ساری اپنی لاجک اور منطق ہم نہیں چلائیں گے، چونکہ یہ باتیں جب آج کا کوئی شخص سوچ سکتا ہے اور اس کے دل دماغ میں ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں، اور وہ عورت کا سطر اور اس پردہ اور اس کی نسوانیت کا خیال رکھ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ بندہ زیادہ سمجھدار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ نہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہی نہیں، تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بات کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں آیا، لیکن ہمارے علماء کو یا ہمارے مفتیان کو یا ہمارے بزرگوں کو آگے، تو کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ نہیں، غلط بات، بالکل غلط بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے، جو چیز تمہیں جہنم سے دور کر سکتی ہے، الا وقد بین لکم، وہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی، اس کی وضاحت کر دی گئی، تو اس کا مطلب دین مکمل ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات ہمیں بتا دی، سمجھا دی۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، صرف اور صرف جہاں فرق ہے وہ حدیث میں آگے، اور وہ کیا فرق ہے؟ وہ ایک فرق، وہ یہ ہے کہ عورت کی نماز بغیر سر کو ڈھانپے نہیں ہوتی، وہ اپنے سر کے بال سارے کے سارے کور کرے گی تب اس کی نماز ہوگی، اور مرد جو ہے اس کے لیے پابندی نہیں، مرد اپنے سر پہ وہ ٹوپی پہنے، پگڑی پہنے تو وہ پہنے، لیکن اگر نہیں پہنے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر عورت وہ اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھے گی، اپنے سر کے بال کور نہیں کرے گی، پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک فرق ہے، اور وہ حدیث میں آئے۔ باقی اس کے علاوہ جو نماز کی ہیئت ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، وہ قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اسی حدیث کے تحت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھتے ہو۔ تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام کرنے والی، یعنی کہ وہ تکبیر، وہ اللہ اکبر کہ جس کو کہہ دینے کے بعد نماز کے علاوہ کے سارے کام آدمی پر حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نہ کسی سے بات چیت کر سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کہیں ادھر ادھر وہ دیکھ سکتا ہے، یہ سارے کام اس کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام۔ وہ تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں جو سارے کاموں کو کیا کر دیتی ہے؟ حرام کر دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نماز کے دوران میں بات چیت وغیرہ کا حرام ہونا تکبیر ہی کے بعد ہے، اور اس بات چیت کا حلال ہونا بھی سلام ہی کے بعد ہے۔ تو نماز شروع کرتے ہو اللہ اکبر کہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جملہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلے کی طرف منہ کرتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر، تو اس کا مطلب اللہ اکبر سے نماز کا آغاز ہو۔ پھر اس کے بعد ہے قیام، تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، بلا وجہ بیٹھ کر ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قوموا للہ قانتین، تم اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلی جنب، صحیح بخاری کی روایت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ یعنی اگر کوئی بندہ صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، کوئی عذر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کو قیام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی عذر ہے، کوئی بھی وجہ ہے، تو پھر اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ بیٹھ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، جیسے بھی پڑھ لے گا درست ہے۔ جب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اب یہ ہے رفع الیدین کا مسئلہ، تو ایک مرتبہ تو سبھی کرتے ہیں، یعنی جب نماز شروع کریں گے تو رفع الیدین کریں گے۔ رفع الیدین کہاں تک کرنا ہے؟ جو صحیح بخاری کے اندر روایات ہیں، جو کہ صحیح ترین روایت، وہ یہ ہیں کہ رفع یدیہ حذو منکبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا، کندھوں کے برابر اٹھا، حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر، تو لہذا کندھوں کے برابر اٹھا، اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک اٹھا سکتے ہیں؟ وہ ہے کان کی لو کے برابر،
अब एक होता है कान को हाथ लगाना। अब जब कान को हाथ लगाएंगे तो ये तो कान की लौ जो है उससे हाथ ऊपर निकल गया ना, ये तो कहाँ तक पहुंच गया। लिहाजा कान की लौ के बराबर हाथों को जब उठाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये कान की लौ के बराबर ऐसे ये होगा, ऐसे नहीं होगा। अब कानों को छूना नहीं, ऐसे हाथों को उठाना है, वो भी कान की लौ के बराबर। तो ये ऊपर उठाने की आखिरी हद। लेकिन अब अगर कहा जाए कि कान की लौ के बराबर उठाना और कंधों के बराबर उठाना, तो बेहतर क्या है इन दोनों में से? तो इन दोनों में से बेहतर है कंधों के बराबर उठाना, जो कि सही बुखारी की रिवायत। तो सही बुखारी की रिवायत में अल्फाज क्या है, हज़वा मन की बई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक उठाए और कंधों के बराबर उठाए। तो ये कंधों के बराबर हाथ उठाना ये ज्यादा सही। लेकिन अगर कोई ज्यादा उठाता है तो फिर कंधों से पहले थोड़ा ऊपर कर ले, दरमियान में कर ले, और फिर कहां तक, ये कान की लौ के बराबर कर ले। तो ये हाथों को उठा। तो रफुल यदैन जो है वो नमाज के शुरू में किया जाएगा। नंबर 2, जब रुकू के लिए जाएंगे तब भी रफुल यदैन किया जाएगा। फिर रुकू से जब सर उठाएंगे तब भी रफुल यदैन किया जाएगा। फिर उसके बाद जब दूसरी रकत तशहुद पढ़ के दूसरी रकत का उठेंगे, फिर उस वक्त भी रफुल यदैन किया जाए। और फिर उसके बाद रुकू से, रुकू जाते हो रुकू सर उठाते हो रफुल यदैन करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और सही अहादीस से साबित। अब इस बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि बस एक दफा ही करना है और फिर नमाज में नहीं करना। नहीं, अब इस बारे में तकरीबन तकरीबन कोई 100 से भी ज्यादा, बाज के मुताबिक तो 300 रावी और सहाबा कराम से अहदीस साबित है, 300 के करीब रिवायात साबित रफल दैन करने की। और फिर सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अलग से एक किताब लिखी जिसका नाम ही जुज रफुल यदैन है। जुज कहते हैं किताब, एक जुज। उन्होंने अलग से एक जुज लिखा है, एक किताब लिखी जिसमें वो तमाम रिवायत जमा की है जो रफुल यदैन करने के 12। तो फिर बाज लोग ये कहते हैं देखो जी पहले रफदैन जायज था, बाद में फिर मना कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं, ये गलत बात बयान की जाती है। फिर बाज लोग कहते हैं कर लेना भी सुन्नत है, ना करना भी सुन्नत है, ये भी दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी बल्कि अपनी वफात तक जो है वो रफुलदैन किया। एक नमाज भी ऐसी साबित नहीं है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुलदैन ना किया हो। फिर बाज लोग कहते हैं देखो ये शुरू शुरू में तो रफुलदैन ठीक था, हुक्म दिया था। बाज लोग बगलों में जो है ना बुत रखा करते थे, लिहाजा उनको गिराने के लिए ऐसा कुछ किया गया। ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, इनको कोई हैसियत नहीं है। सही अहादीस आप सही बुखारी खोलें, देखिए सही बुखारी वो किताब है, सही मुस्लिम और सही बुखारी वो किताबें हैं जिनको पूरी उम्मत मुस्लिमा मानती है कि कुरान के बाद अस्सहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी, ये कुरान के बाद सही तरीन मुसलमानों की जो किताब है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम, दोनों को सही हैन कहा जाता। तो मैं अपनी तालिबात को और सामयात और सामईन को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक दफा खुदा के लिए सही बुखारी उठा, और सही बुखारी में किताबुस्सलात और किताबुस्सलात में से कैफियतुस्सलात, और फिर उसमें आप पढ़ें तो आपको हदीसें मिल जाएंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबाए कराम बयान कर रहे हैं और अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते थे रफदैन करते थे, रुकू जाते थे रफदैन करते थे, रुकू सर उठाते थे रफदैन करते थे, दूसरी रकत पढ़कर उठते थे फिर रफदैन करते थे। तो ये सहाबा कराम अपने शागिर्दों को बता रहे, ताबईन को बता रहे, कब बता रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बता रहे। फिर सही बुखारी जो है, जो अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब है, जिस किताब को पढ़े बगैर कोई शख्स मुफ्ती नहीं बनता। दुनिया भर के जामियात जो हैं, मदारिस जो हैं, वो किसी भी मकतबा फिक्र के हों, किसी भी मसलक और जमात के हों, उनके मदारिस में आखिरी क्लास में जब लोग फारिग तहसील होते हैं तो उनको सही बुखारी पढ़ाई जाए। तो सही बुखारी का तो ये दर्जा है। तो सही बुखारी के अंदर रिवायात मौजूद है, फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप बांधे। तो लिहाजा ऐसी बात नहीं है। तो लोगों को बात सही बतानी चाहिए, जो हकीकत है वही बतानी चाहिए। बाकी फिर कोई माने ना माने वो एक अलग बात, कम अज कम मसला तो हम
صحیح بتایا نا کہ حدیث میں ایسا ہے. اور عوام الناس کو چاہیے کہ ایک دفعہ وہ اپنی آنکھ سے، ایک دفعہ خود اپنی آنکھ سے وہ نماز کے مسائل احادیث کو ایک دفعہ خود پڑھیں، خود پڑھیں. چونکہ نماز چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. نماز پر آپ کی آخرت کا دار و مدار ہے، قبر کا دار و مدار ہے، جنت کا دار و مدار ہے. لہذا جو اتنی اہم ہے، تو لہذا ایک دفعہ زندگی میں اس کو پڑھو، خود پڑھو، اپنی آنکھ سے پڑھو. بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے جو ہے نا وہ جناب افسانے اور ناول اور ڈائجسٹ اور اخبارات اور کہانیاں اور الف لیلا اور بہت سارا کچھ پڑھتے ہیں. تو کیا ہم ایک دفعہ زندگی میں احادیث کو اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھنا چاہیے. تو جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الدین کیا ہے اور ان جگہوں پر کیا ہے. تو رفع الدین کرنے میں مرد و زن کا کوئی فرق نہیں. بعض لوگ ہاتھ اٹھانے کی مقدار میں مرد و عورت کا فرق کرتے ہیں کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورتیں کندھوں تک. یہ فرق کسی صحیح اور صریح حدیث میں مذکور نہیں. تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. اب آگے ہے ہاتھوں کو باندھنا. تو ہاتھوں کو جب باندھیں گے تو وہ کہاں باندھیں گے؟ تو وہ ہاتھوں کو باندھنے کے 3 طریقے، اور وہ سینے پہ باندھیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کی پشت پر ہتھیلی رکھ لو ایسے، تو یہ ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ کلائی کے اوپر کلائی رکھ لو، ایسے پکڑ لو، یہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ یہ جو بازو کا یہ گوشت ہے نا، مچھلی ہے، موٹا حصہ، اس کو زرا کہتے ہیں. زرا، زے رے الف اور عین، زرا. تو اس کو پکڑ لو. اس کو ایسے نہیں پکڑنا بلکہ یہاں سے پکڑنا، یہاں سے. تو اب یہ ایسے کر کے کیفیت بن جائے گی یہ والی. تو یہ 3 طریقے ہو گئے ہاتھ باندھنے. اچھا، اب ہاتھ باندھنے تو ایسے رکھنے کہاں پر ہیں؟ ناف کے نیچے رکھنے، ناف کے اوپر رکھنے، یا اپنے سینے پر. تو حدیث میں لفظ آتے ہیں علی صدری ہی، سینے پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہاں سے پکڑے گا نا، اس بازو کے اس موٹے حصے کو پکڑے گا، تو پھر اس اپنے ہاتھ کو وہ لے کر جائے گا تو وہ ناف کے نیچے جا ہی نہیں سکتا. آپ پکڑ کر دیکھ لیں، ابھی پکڑے آپ اپنا یہ بازو کا جو موٹا حصہ ہے، اس کو پکڑے یہاں سے اور دیکھیں بالکل ڈھیلا بازو چھوڑ دیں، کہاں تک جاتا ہے؟ تو وہ ناف کے نیچے تو کسی صورت جا ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو اس لیے وہ مرد ہو عورت ہو، تو طریقہ تو یہی ہے. جب طریقہ یہی ہے تو پھر اس طریقے سے جب ہم پکڑیں گے اپنے بازو کو تو پھر وہ ناف کے نیچے تو جا ہی نہیں سکتا، تو ناف کے اوپر رہے گا. اور پھر ناف کے اوپر کہاں رہے گا؟ حدیث میں الفاظ آگے علی صدری، اپنے سینے پر ہاتھ رکھے. تو لہذا وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر فرمایا. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یده الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصلاۃ. صحیح بخاری کی روایت ہے، 740 نمبر حدیث. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں. ذراع کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک کے حصے کو کہتے ہیں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، یوں کہ وہ پہنچے اور کلائی پر بھی آ گیا. اب ہے ہاتھوں کا باندھنے کی جگہ. تو نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، صحیح احادیث سے ثابت ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے پر باندھا. تو صدر ہی کے الفاظ موجود ہے، سینے پر باندھا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی شرائط کے متعلق کتاب کے آغاز میں فرمایا کہ مختصر و صحیح احادیث کا مجموعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح اور متصل سند کے ساتھ پہنچتی ہے. تو یہ ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے. حدیث نمبر ہے 479، یعنی 479 نمبر حدیث. ایسے ہی حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت النبی
यनसरिफ अन यमीनिही व अन यसारिही व राइतहु काला यज़अउ हाज़िही अला सदरिही। मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत मौजूद, हदीस नंबर 22,026 और 226 सफ़ा है और जिल्द नंबर है 5। फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप नमाज से कभी दाएं कभी बाएं तरफ फिरते थे, और मैंने ये भी देखा कि आप हाथ सीने पर रखते थे। हजरत वाइल बिन हुजर फरमाते हैं अन्नहु रअन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़अ यमीनहु अला शिमालिही सुम्मा वज़अहुमा अला सदरी। ये सुनन कुबरा बहकी के अंदर रिवायत मौजूद है और रिवायत का नंबर है 2336 नंबर हदीस है। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर उन्हें सीने पर बांध लिया। तो इसका मतलब सही अहादीस के अंदर ये मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधा करते। तो अब जहां जिसका सीना है वहां पर वो हाथ बांध ले। उम्मीद है किसी का सीना नाफ के नीचे तो नहीं हो। तो अब अहादीस के अंदर यही आता है। तो दूसरी तरफ अब हम जाते नहीं कि जो ऐसी रिवायात हैं कि जो साबित नहीं है, मसला नाफ के नीचे हाथ बांधना, अब उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत ये है कि रिवायात तो कुछ मौजूद है लेकिन वो ज़ईफ रिवायात है। तो सुनन अबू दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, जेर नाफ हाथ बांधने वाली रिवायत अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर है 756, और उसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि नमाज में हथेली को हथेली पर नाफ के नीचे रखना सुन्नत है। ये रिवायत इंतहाई ज़ईफ है। अब इसकी जो सनद है ना रिवायत की, इसमें अब्दुर्रहमान बिन इसहाक कूफी ज़ईफ और ज़ियाद बिन ज़ैद मजहूल है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के बारे में फरमाया कि इसका मरफू होना सही नहीं है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की शरह में लिखा है मुत्तफकुन अला ज़ुअफ़िही, यानी इस रिवायत के मरफू और मौकूफ दोनों सूरतों में ज़ईफ होने पर इत्तिफाक है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी जो मशहूर किताब है हिदाया की, उसका हाशिया उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने हाशिया हिदाया में शेख इब्नुल हम्माम हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल कदीर की शरह हिदाया में इससे इत्तेफाक किया। अल्लामा इब्ने नजीम हनफी अल बहरुर राइक शरह कंजुद दकायक में फरमाते हैं कि नमाज में हाथ बांधने की जगह मुतय्यन करने वाली कोई भी हदीस सही साबित नहीं सिवाय इब्ने खुजामा की रिवायत के। ये रिवायत मजमून के शुरू में बयान हुई है। यही बात अल्लामा इब्नुल हाज ने शरह मनियतुल मुसल्ली में इरशाद फरमाई है। यानी कि अब चंद एक रिवायात मौजूद तो हैं नाफ के नीचे हाथ बांधने की, लेकिन मुहद्दिसीन ने उन अहादीस की छान फटक करके बताया कि उनमें से कोई भी हदीस सही साबित नहीं। तो जब कोई हदीस सही साबित नहीं है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हदीसें सही नहीं है हमने उन पर अमल करना है, और जो अहादीस सही है हमने उन पर अमल नहीं करना। देखिए ये खाम खा का वो जो है ना एक जिद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जिद भला किस काम की? क्या काम देगी हमें ये जिद? या अपने बाप दादा की तकलीद या अपने बाप दादा का तरीके पे चलना हमें क्या फायदा देगा? जब तक मालूम नहीं था, जिनको भी मालूम नहीं था तो चलो उनकी तो खैर है, लेकिन जिनको मालूम हो चुका कि सही अहादीस मौजूद है कि हाथों को सीने पर बांधना चाहिए, और सही अहादीस के अंदर ये मौजूद है, और जो हदीसें नाफ के नीचे बांधने वाली वो सही नहीं है, तो फिर अब हमें तो मालूम हो गया। तो अकल का तकाजा, समझ का तकाजा क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तकाजा, हदीस का के एहतराम का तकाजा क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा क्या है, और इल्म और दानिश का तकाजा क्या है? ये भी सही अहादीस पर अमल करो। तो सही अहादीस क्या है? सीने पर हाथ मारना। तो सीने पर हाथ मारना चाहिए। अब उसके बाद है कि नमाज की जो इफ्तिताह की जो दुआएं हैं, तो वो कई दुआएं हैं। जो सबसे मुस्तनद जो रिवायत है जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है वो है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैन अल मशरिक वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अबयज़ मिनद दनस अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल माई वस्सल्ज वल बरद। तर्जुमा इसका ये कि अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी डाल ले, जिस तरह तूने मशरिक व मगरिब के दरमियान दूरी डाली। ए अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से इस तरह साफ कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ किया जाता है। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बर्फ
پانی اور اولوں سے دھو دیں۔ اب یہ جو دعا ہے اور یہ افتتاح کی دعا صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اسی کو پڑھا کرتے ہیں۔ ایسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے اور یہ بھی ثابت۔ دعائے استفتاح نماز کے شروع میں پڑھی جائے گی، بعد میں نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی آدمی قیام کے علاوہ رکوع یا سجدہ میں جماعت کے ساتھ ملا ہے تو وہ دعائے استفتاح نہیں پڑھے گا، بلکہ اسی حالت میں وہ شامل ہو جائے گا اور بعد میں بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کا محل گزر چکا ہے۔ ہاں جی، وقت ہمارا تمام ہوا، مسائل تو بھی کئی رہتے ہیں لیکن چند ایک باتیں ہیں ان کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ میں قرات نہیں کرنی چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے اگر کوئی نمازی رکوع یا سجدہ میں تسبیحات کی جگہ قرات کر لے تو کیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ جو شخص قصداً رکوع یا سجدے میں قرات کرتا ہے اس کی نماز درست نہیں، کیونکہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا، لوگ ابو بکر کے پیچھے صفوں میں تھے، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس انہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ یراھا المسلم۔ ترجمہ، اے لوگوں، اچھے خواب جنہیں ایک مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں، ان کے سوا نبوت کی مبشرات سے کچھ باقی نہیں رہا۔ خبردار، مجھے رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا۔ ہاں جی، یہ بات آپ نے کیا فرمایا، مجھے رکوع اور سجدے میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ تاہم رکوع میں رب تعالیٰ کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا مانگنے میں خوب محنت کرو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔ ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ تو ان حدیث سے واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا، اور نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے، اور فساد بطلان ہے۔ البتہ جو شخص بھول کر ایسا کر لے تو وہ سجدہ صاحب کر لے۔ اب اس کے بعد ہے تشہد میں جو ہم انگلی جو ہے نا، وہ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں، پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، تو اس میں جو انگلی ہے نا، اس کو کب اٹھانا ہے، اس کو حرکت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور پھر جو ہماری نظر ہے نا، جو تشہد میں بیٹھیں گے تو پھر ہماری نظر بھی اس تشہد والی انگلی پر ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال ہے کہ دوران تشہد انگشت شہادت کو، شہادت والی انگلی کو حرکت دینا مسنون ہے کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ دوران تشہد انگشت شہادت کو حرکت دینی چاہیے۔ حرکت کا مطلب ایک تو ہوتا ہے ایسے اٹھانا، پھر ایک ہے اس کو ایسے حرکت دینا، تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہنا۔ اب ایک ہے اس کو سیدھا کرنا، ایک اس میں تھوڑا سا خم بھی ہو، اور پھر اس کو ایسے حرکت بھی دے۔ ایسے نہیں ایسے ایسے ہلا رہا ہو آدمی، نہیں، کبھی کبھی ایسے ایسے اس کو ہلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کو اٹھانا بھی ہے اور اس کو حرکت بھی دینی ہے۔ تو دوران تشہد شہادت والی انگلی کو حرکت دینی چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت وائل بن حجر کی حدیث میں ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ آپ اسے حرکت دیتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ اچھا، مولوی سلام اللہ حنفی شرح موطا میں لکھتے ہیں وفیہ تحریکھا دائم اذا الدعاء بعد التشہد، اس حدیث میں ہے کہ انگلی کو تشہد میں ہمیشہ حرکت دیتے رہنا ہے، کیونکہ دعا تشہد کے بعد ہوتی ہے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففیہ دلیل علی ان السنۃ ان یستمر فی الاشارۃ وفی تحریکھا الی السلام لان الدعاء قبلہ، اس حدیث میں دلیل ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلی کو اشارہ اور حرکت سلام تک جاری رہے، کیونکہ دعا سلام سے متصل ہے۔ اس کے علاوہ صرف ایک مرتبہ انگلی اٹھا کر رکھ دینا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھانا، اس کے بارے میں صحیح احادیث سے کوئی دلیل نہیں ملی، جبکہ یہ عمل مذکورہ حدیث کے منافی ہے۔
اس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے، وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں محمد بن اجلان عامر بن عبداللہ بن زبیر سے بیان کرتا ہے، اور محمد بن اجلان یہ مدلس راوی ہے۔ اس کے علاوہ 4 ثقہ راویوں نے عامر بن عبداللہ سے اسی روایت کو بیان کیا ہے، لیکن اس میں لا یحرکھا کے الفاظ نہیں ہیں، معلوم ہوا یہ الفاظ شاذ ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجلان کے طریق سے یہی روایت ذکر کی ہے، اس میں بھی لا یحرکھا کے الفاظ نہیں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ والی روایت کو ابن الملقن، ابن قیم، امام نووی اور شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح قرار دیا۔ تو صرف ہدایہ فی تخریج احادیث الوداع کے مؤلف نے اس حدیث کو شاذ قرار دیا۔ تو بہرحال اب اس حدیث سے اور اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ جیسے ہی تشہد میں بیٹھنا ہے، بیٹھتے کے ساتھ ہاتھ رکھ کر اس انگلی کو اٹھا لے۔ اچھا، اب اس انگلی کو جو اٹھانا ہے نا، اس کو 3 طریقے اس کے، ایک تو ایسے آپ ہلکا بنائیں، ایسے، ایک ہے کہ آپ ہلکا بنائیں ایسے، اور تیسرا ہے کہ آپ ہلکا بنائیں ایسے، یعنی تشہد والی انگلی اٹھانی ہے، اس کے ہلکے جو بنانے اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دوسرا طریقہ ہو گیا یہ، تیسرا طریقہ ہو گیا یہ۔ تو اور یہ کب اٹھانی ہے؟ جیسے آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد میں بیٹھتے کے ساتھ آپ انگلی رکھ کر ایسے اٹھا دیں۔ ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر اٹھاتے ہیں، نہیں۔ اور ایسے ہی جب ہم وضو کرتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت بھی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس وقت انگلی اٹھانا اور آسمان کی طرف دیکھنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بیشتر مرد و حضرات جو ہیں ایسا کرتے ہیں، تو یہ تو ثابت نہیں ہے۔ لیکن تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو بیٹھتے کے ساتھ وہ انگلی کو اٹھا لینا اور اس کو آہستہ آہستہ حرکت بھی دینا ہے۔ ہم کب اٹھاتے ہیں اکثر و بیشتر؟ جب ہم پہنچتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ، تب اٹھا، نہیں ایسا نہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں آتا جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچو پھر انگلی اٹھاؤ، ایسا کسی حدیث میں نہیں آتا۔ تو یہی آتا ہے فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ أَجْلِسُوا۔ تو پھر اس کا جو حرکت دینا ہے نا، تو یہ شیطان کے لیے بہت سخت ہے۔ تو اس کو حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت میں ہے کہ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، کہ یہ انگلی شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس حدیث کو حرکت نہ دینے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس میں حرکت دینے یا نہ دینے کی صراحت موجود نہیں ہے، جبکہ حرکت دینا حضرت وائل بن حجر کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اس میں حرکت نہ دینے کی صراحت ہے، تو پھر صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں امر جائز ہیں، جیسا کہ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل السلام میں اسے ترجیح دی ہے، لیکن پہلی بات زیادہ پختہ ہے، کیونکہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور خاص کر تشہد کی حالت کا، اور انہوں نے تشہد میں ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو کسی نے بیان نہیں کی، اس لیے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ تو پھر اب انگلی جو ہے نظر بھی اس پر ہونی چاہیے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تشہد میں بیٹھ جائیں تو پھر نظر بھی اس پر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، باقی نماز میں جو نظر سجدے والی جگہ پہ ہوگی، تو جب تشہد میں بیٹھیں گے تو اس تشہد والی انگلی پر نظر ہو، تو یہ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اللہ تعالی سنت کے مطابق بنا دے، اور ایسی بنا دے کہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور یہ ہمارے لیے عذاب قبر سے نجات کا سبب بھی بنے، جہنم سے نجات کا سبب بھی بنے، اور قبر میں بھی راحت کا اور سکون کا باعث بنے، اور اللہ کی جنت میں داخلے کا سبب بھی بنے۔ تو اللہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ویسے نماز پڑھنے کی توفیق دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جیسی ہمیں سکھائی، اور نماز کے بارے میں کسی بھی قسم کا ابہام ہے اور اگر کوئی ضد ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق دے اور اپنے دل کو سنت کے مطابق نرم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا جی، ایک مرتبہ وہ جو 3 ہمارے اعلانات ہیں ان کو
پھر ایک دفعہ آپ سماعت کر لیں۔ تو پہلا اعلان تو یہی ہے، یہ ہمارا بولو مرام کا حدیث کلاس کا لیول 4 جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوا، آج اس کا آخری سبق تھا۔ تو اب اس کے بعد آپ کا امتحان ہوگا جو تقریباً 10-15 دن کے بعد ہوگا، آپ اس کی تیاری کریں گے، اور پھر امتحان کے بعد آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ اس دفعہ رمضان میں ہم دورہ قرآن ہم تو نہیں کروائیں گے، لیکن انشاءاللہ ادارہ جو ہے وہ کروائے گا۔ تو ہم جو ہے یہ جو ہمارا ہفتہ وار سبق ہے، کلاس ہے، اسی کو جاری و ساری رکھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ ہم رمضان کی مناسبت سے رمضان کے احکام و مسائل اور زکوٰۃ کے جو احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن بیان کریں گے، اور رمضان سے پہلے جو ہمارا ایک سبق ہوگا اس میں ہم عیدین کے مسائل بیان کریں گے۔ تو دیکھیں رمضان کے روزے بھی انتہائی اہم ہے، ارکان اسلام میں سے ہیں، تو لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا۔ تو روزہ چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے، تو اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا یہ ضروری۔ تو جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے پھر روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا اور اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو اس کے روزے کا کتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کا کیسا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا اسی مناسبت سے اہتمام کیا گیا ہے کہ رمضان کے یہ جو ہمارے پاس رمضان تک تقریباً کوئی 6 یا 7 ہفتے بنتے ہیں، ان میں 2 موضوعات اچھی طریقے سے تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ پہلے بیان کیے جائیں گے رمضان کے مسائل، اور اس میں ٹوٹل رمضان کے جو مسائل ہیں اس میں رمضان کا مقصد کیا ہے، اور روزہ کے تقاضے کیا ہیں، روزہ کی فضیلت کیا ہے، روزہ کے احکام کیا ہیں، سحری کے احکام کیا ہیں، پھر مردوں کے احکام، عورتوں کے احکام، کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے روزہ، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے اس کے ثواب میں کمی آتی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح ساری تفصیلات تو یہ انشاءاللہ بیان کی جائے۔ تو آپ بھرپور طریقے سے یہ جو مختصر سا کورس ہے رمضان اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر مشتمل، تو اس میں آپ کلاس میں تشریف لائیں اور علم حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھیں، اور پھر اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ علم حاصل کرنے کے بعد جو ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان کے بدلے میں اپنی رضا اور خوشنودی اور جنت اور مغفرت عطا فرما، اور ہمارے اندر جو مقصد ہے روزے کا تقوی وہ پیدا فرما۔ تو یہ انشاءاللہ الرحمن اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ رمضان کی مناسبت سے روزے کے احکام و مسائل کے متعلق ہی ہوگا۔ تو آج تو کوئی سوال کسی کا نہیں ہوگا، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بہن موجود ہیں تو وہ پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی پوچھ رہی ہیں کہ سجدے میں قرآن سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ تو کر سکتے ہیں نا، جیسے ربی زدنی اللہ۔ ربنا۔ دیکھیں اس بارہ میں وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ کیا ہے اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تو وہ دعائیں احادیث کے اندر موجود۔ اچھا، اب کیا ان دعاؤں میں وہ قرآنی دعائیں شامل ہیں یا نہیں؟ تو ان دعاؤں میں کوئی بھی قرآنی دعا شامل نہیں، یعنی کہ اگر قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کو سجدے میں بطور دعا کے مانگنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو چھوڑا ہے، وہ دعائیں نہیں مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے علاوہ الگ سے دعائیں مانگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعائیں بھی نہیں مانگی،
اور وہ آپ نے الگ سے دعائیں مانگی. مثلا جو سجدے کی الگ سے جو دعائیں ہیں اگر میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہوں تو وہ ایک سے زیادہ دعائیں. ہم تو عام طور پر وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہی ایک ہی پڑھتے ہیں نا, لیکن اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ دعائیں مانگی ہیں, اور ہاں جی, رکوع میں بھی زیادہ مانگی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں. مثلا جی, اب سجدے کی دعائیں سنیں آپ. کتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ تقریباً کوئی 8 ایک دعائیں تو میرے سامنے, 7-8 دعائیں. اب ان میں سے آپ نے فرمایا کہ سجدے میں کثرت سے دعا کرو, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور نمبر 5 سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور چھٹی دعا ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. ایسے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. تو اب یہ ساری دعائیں ہیں نا. اب ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا بھی ہے جو قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی؟ نہیں مانگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی تو ہم کیوں مانگیں؟ اور آپ جو بہن وہ سوال پڑھ رہی تھی, تو آپ کا سوال پڑھنے کا انداز بھی یہی تھا کہ بھی مانگ سکتے ہیں نا, قرآنی دعائیں تو مانگ سکتے ہیں نا. یعنی کہ آپ یہ سوال نہیں کر رہی تھی, یہ تو آپ اطلاع دے رہی تھی کہ بھی مانگ سکتے ہیں نا. نہیں مانگ سکتے بھائی, کہاں مانگ سکتے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنِّي نُحِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. مجھے اللہ کی طرف سے رکوع اور سجدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. تو بہرحال میں جو ہے وہ ہمیں تو صرف سوال، جیسے سوال کرنے والی بہن نے سوال کیا تھا، میں وہ صرف بس ہی پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے کہ میں ویسے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی سوال بہرحال وہ ان سے بچنا چاہیے. اور یہ جو دعائیں ہیں یہ ماشاءاللہ اتنی زبردست دعائیں ہیں, ان کا ترجمہ جب آپ پڑھیں تو اتنی خوبصورت دعائیں ہیں, اتنی اچھی دعائیں ہیں, اور جو ہم مانگنا چاہتے ہیں نا اللہ سے وہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مسنون جو دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کو ہی وہ مانگنا چاہیے, یہی بہتر معلوم ہوتا ہے. جی, پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں؟ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں, سجدے میں رکوع میں نہیں پڑھ سکتے. پوچھ رہی ہیں کیا خود سے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ تشہد میں مانگ سکتے ہیں, رکوع سجود میں نہیں مانگ سکتے. مسنون کو ترجیح دیں گے, جو مسنون دعائیں. کہہ رہی ہیں کہ کیا میں خود سے عربی میں بنا کے دعائیں مانگ سکتی ہوں؟ جیسے وہ کہہ ہاں, رہی ہیں کہ دیکھیے انہوں جو نے پہلی چیز مثال تھی نا دیا کہ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء, آدمی سجدے میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, لہذا اسے زیادہ دعا کرنی چاہیے. تو اب اس میں یہ گنجائش تو موجود ہے کہ ہم عربی میں اپنے سے دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن اب میں یہ سوال کروں گا وہ جو بہن کہہ رہی ہیں یا کسی سے بھی, کہ ایک وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو اس میں زیادہ خیر ہے, یا جو ہم میں سے کوئی بھی شخص جو عربی جانتا ہے وہ عربی میں دعا مانگے گا تو اس کے الفاظ میں زیادہ خیر ہوگی؟ ظاہر بات ہے اب جواب سب کا یہی ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان الفاظ میں زیادہ خیر ہے, زیادہ تاثیر ہے, زیادہ برکت ہے. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی دعا مانگنے میں, وہ آپ کی سوچ آپ کی دعاؤں میں آ گئی. تو اس کا مطلب ہماری سوچ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بہت اعلیٰ, بہت آگے, بہت وسیع ہے. کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے اور سمجھتے تھے وہ ہم نہیں جان سمجھ سکتے,
تو اس لیے کیوں نہ ہم وہی الفاظ وہی الفاظ اور وہی دعائیں مانگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، کیونکہ آپ نے تو فرمایا تھا انی اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے. تو وہ جوامع الکلم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعاؤں میں آئے. تو ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ان دعاؤں کو ہی ترجیح دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، ان الفاظ کو ہی یاد کریں. تو ان کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے مشکل ہو تھوڑا یاد کرنے میں، لیکن ایک دفعہ یاد کر لیں، ساری زندگی آپ ان کو مانگیں گے تو وہ ساری خیر، وہ ساری بھلائی انشاءاللہ آپ کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر چھپی ہوئی. جی جی ٹھیک ہے جی. پھر تو سوری، کلاس کا ٹائم پوچھ رہی اوپر ہیں ہو کہ گیا. کیا ہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اب دیکھیں یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن پاک کے ہیں، تو میں تو پھر وہی کہوں گا تشہد میں آپ پڑھ سکتے ہیں ان سب کو، اور سجدے میں ان مسنون دعاؤں کو ہی پڑھیں تو وہ بہتر ہے. اور قرآنی دعاؤں سے بھی اگر آپ سجدے میں اور رکوع میں بچ جائیں تو یہ بہتر ہے. اور ان دعاؤں کو آپ مانگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگی تو وہ میرے نزدیک وہ بہتر. جی پوچھ رہی ہیں تشہد کا مطلب کیا ہے؟ تشہد، تشہد کا معنی تو شہادت سے ہے، گواہی دینے سے ہے. چونکہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہ پھر وہ شہادت پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو تشہد کہا گیا. جیسے کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں تو کلمہ شہادت کیا ہے، اس میں ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں. یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھی شہادت دو، گواہی دو، یا جیسے شہید ہے، شہید کا معنی بھی گواہی ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. تو اس وجہ سے اس کو تشہد، شہادت، شہید، شہادہ وہ کہہ دیا جاتا. جی جی وہ پوچھ رہی ہیں کہ رکوع اور سجدہ میں پڑھنے والی دعائیں، مطلب یہ کہ کیسے لمبا کریں اور کیا دعائیں کریں؟ ہاں دیکھیں اب یہ جو ہے نا لمبا کرنا، لمبا کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو رکوع یا سجدے کی کوئی بھی ایک دعا مانگتے ہیں نا تو اس دعا کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھے جائیں. مثلا آپ دعا مانگتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اب یہ دونوں جگہ ثابت ہے، رکوع میں بھی اور سجدے میں. اچھا اب اس دعا کو آپ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، پھر اس کو 21 دفعہ پڑھیں تو یہ آپ کا سجدہ کیا ہو گیا؟ لمبا ہو گیا. تو یہ ایک دعا ایک سجدے میں کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں گے. تو بعض محدثین نے تو یہ بھی منع کیا ہے کہ ایک جو اب سجدہ ہے، اب سجدے میں یہ ساری دعائیں ہیں، یا ساری دعاؤں کو مطلب ایک دعا پڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، ایسے پڑھیں یا ایک دعا کو بار بار پڑھیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک دعا کو ہی بار بار پڑھیں. اگر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ شروع کر لیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھیں، بھلے 5 منٹ پڑھیں، 7 منٹ پڑھیں، 10 منٹ پڑھیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی دعا پڑھنا شروع کر دیے تو اس کو ہی بار بار پڑھیں، اس کو ہی بار بار پڑھیں، اس کو ہی بار. تو یہ دعا کی کثرت ہو جائے گی اور آپ کا سجدہ یا رکوع وہ لمبا ہو جائے گا، اور یہی بہتر معلوم ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. جی ٹھیک. اچھا جی آخر میں سب لوگوں سے بہت ساری دعاؤں کی درخواست ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا تشریف لانا اور پڑھنا اور ہمارا پڑھانا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اللہ اس کو قبول فرمائے. اور پھر جو ہمارا ادارہ ہے اور ادارے میں تمام لوگ ہیں جو منتظمین ہیں، جو یہ ذریعہ بنے ہیں، وسیلہ بنے ہیں ہم لوگوں کو جوڑنے کا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریں. تو پھر اگلا جو ہمارا سبق ہے انشاءاللہ وہ حسب اعلان وہ رمضان سے متعلق ہوگا.
تو رمضان کے احکام و مسائل بیان کریں گے. تو اب ہم دعا پڑھتے ہیں، کلاس میں اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر آپ میں سے کسی کا سوال پوچھنا چاہیں، وہ رہ گیا ہو، تو وہ پھر جو واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے تو وہ ایک دفعہ میں بول لیتا ہوں، تو سوال بھیج سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں وہ نماز سے متعلق ہو یا پھر نماز کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں وہ آپ کو جواب دے دوں گا. تو نمبر ہے واٹس ایپ کا ہمارا 032149442220. تو یہ پاکستان کا نمبر ہے، تو اس میں کوڈ وغیرہ جو لگتا ہے وہ لگا لیجیے گا. تو واٹس ایپ پر جی بالکل صحیح لکھا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ سوال بھیج دیجیے گا، تو جیسے فرصت ملے گی انشاءاللہ میں جواب ارسال کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.